بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج الحمدللہ ہمارا ڈے 9 ہے اور ہم نے آلموسٹ تمام ٹاپک ڈسکس کر لیے ہیں، جن میں بہت سے کوسچن کا تو میں نے جواب دے دیا۔ آج کچھ کوسچنز رہ گئے ہیں جن کا میں آپ کو جواب دوں گی۔ تو پہلی بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ گناہ کی بات آپ نے کسی کی بھی کسی حال میں بھی نہیں ماننی، کیونکہ رب کو ناراض کر کے آپ بندوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی کسی قسم کی کوئی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو آپ کے خاوند یا آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی گناہ ہے تو آپ وہ بات نہیں مان سکتے، لیکن آپ کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آئیں۔ مثلاً اگر آپ کے والدین آپ کو شرک کرنے کا کہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کریں گی، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے، لیکن اپنا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک رکھیں گی۔ اسی طرح اگر خاوند آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا کہتا ہے تو آپ نہ کریں۔ اس میں مسئلے تو ہوں گے، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا کہ اگر اس کی بات مان لی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور اگر اللہ راضی ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہت سے معاملات میں آپ نے خود سمجھنا ہے کہ یہ دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ کی ماننی ہے۔ اب دیکھیں کئی لڑکیاں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں کرنے نہیں دیتے، تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی میں تو کرنا چاہتی ہوں، میں کروں گی انشاءاللہ، لیکن اگر آپ مجھے منع کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا۔ ایک اور بات، پردہ آپ نے یہ سمجھ کر نہیں کرنا کہ یہ آپ کی چوائس تھی، نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو دیکھا دیکھی پردہ شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ شوق ختم ہو جاتا ہے تو ہم اتار دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پردہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حکم صادر کیا ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی بھی اس کے اس کے اگینسٹ آپ نے کو لے کر جانا چاہے، آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی کی فرما برداری نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پردہ کرنے کا کہہ دیا، اب آپ کا شوہر آپ کو منع کر رہا ہے، آپ کے والدین آپ کو منع کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو جواب دینا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور آپ نے اپنی یہ نیت رکھنی ہے کہ اللہ جب بھی مجھے موقع ملا میں تیرے اس حکم کو بجا لاؤں گی۔ پھر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ پردہ تو کر لیتی ہیں لیکن آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ جی جناب، تو یہ بھی غلط ہے۔ آنکھوں کا بھی پردہ ہے، ایک پردہ جو آپ نے اپنے اوپر ڈالا، ایک جو اندر ہے جسے ہم کہتے ہیں لباس سے تقوی۔ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے اسباق کے اندر کہ ایک لباس روحانی لباس ہے اور ایک لباس جسمانی لباس ہے۔ تو یہ جو پردہ ہم نقاب کرتے ہیں، عبایا پہنتے ہیں، یہ تو ہمارا ہو گیا لباس جو ہے ہمارا، یہ ہو گیا جسمانی پردہ۔ پھر ایک پردہ وہ تھا، ایک وہ لباس تھا جسے اللہ نے لباس تقوی کہا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ چہرے پر تو پردہ ڈال لیا لیکن آنکھیں مٹکتی پھر رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پردے کے حکم سے پہلے بھی جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے، یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اگر آپ اب دیکھیے صرف یہ نہیں کہ آپ آمنے سامنے کسی کو دیکھ رہی ہیں، اگر آپ کسی عالم دین کا لیکچر سن رہی ہیں اور آپ کی نظر ان پر پڑتی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ سن رہی تھی اور ان کو دیکھ کر آپ کی فیلنگز بدل جاتی ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو پھیر لیں، پھر ان کو آپ نہیں دیکھ سکتی۔ اب دیکھیں ڈراموں میں، فلموں میں، ان سب میں کیا ہے کہ مرد اور عورت ان کو دیکھ کر دیکھنے والے جو ہیں ان کی فیلنگز بدلتی ہیں، ان کے اندر کچھ فیلنگز آتی ہیں کہ ہم بھی ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنا خوبصورت مرد ہے، اس کی باڈی کتنی خوبصورت ہے،
یہ سارا وقت جو ہے انہی ایکٹرز کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، آپ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ دیکھیے اب آپ کے کان، آپ نے پردہ کیا، سب کو پتہ ہے کہ آپ بہت نیک ہیں، آپ پردہ کرتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن تنہائی میں آپ گانے سن رہی ہیں، آپ بری باتیں سن رہی ہیں، تو یہ کس چیز کا پردہ ہوا؟ اسی طرح سے زبان، کہ آپ نے پردہ تو کر لیا لیکن زبان سے آپ گالیاں دے رہی ہیں، یہ کیسا پردہ ہوا؟ تو یہ جو پردہ ہے یہ کوڈ آف لائف، ایک مکمل طور پر پردہ جو ہے یہ کمپلیٹلی طور پر کوڈ آف لائف ہے۔ نہ آپ برا دیکھیں، نہ آپ برا سنیں، نہ آپ برا بولیں، ورنہ آپ اندر سے کبھی بھی پیور نہیں رہ سکتی۔ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض ہے، اسے نکال دیں۔ ایک پردہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے حکم میں ڈھانپ لیں۔ ایک کمپلیٹ مومنہ عورت جسے پتہ ہے کہ اسے بولنا کیسے ہے، اس نے چلنا کیسے ہے، اس نے کھانا کیسے ہے، اس نے پہننا کیسے ہے۔ تو آپ نے مکمل پردے کا مطلب صرف اور صرف اپنے چہرے پر پردہ لٹکانا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایک مومنہ عورت بننا ہے۔ اگلا سوال یہ کہ بچوں کے ساتھ اگر آپ پردہ کرتے ہیں تو کیا کریں؟ تو دیکھیں آپ، اگر تو آپ کے بچے بہت چھوٹے ہیں تو آپ کو اپنا پردہ صحیح طرح سے باندھنا ہے، اچھی طرح سے، تاکہ کیونکہ جب آپ بچوں کو اٹھائیں گی تو اکثر بچے ہاتھ مار کے وہ اتار بھی دیتے ہیں، تو آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ معمولی سی پن لگا کے پردہ کر لیا، بلکہ آپ کو ایسا نقاب کرنا ہے جو مکمل طور پر باندھا جا سکے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چیک اپ کرواتے ہیں اسپیشلی ناک کان وغیرہ کا، تو دیکھیں پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ چیک اپ کے لیے جائیں تو کوئی فیمیل ڈاکٹر ہوں، لیکن اگر کوئی فیمیل اسپیشلسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو چیک اپ کروانا ہے تو آپ کروا سکتی ہیں، لیکن آپ نے صرف وہی عضو کھولنا ہے جس کو آپ چیک کروانا چاہتے ہیں۔ جیسے کان کا مسئلہ ہے تو صرف کان ہی کھولیں، یا آپ کو کبھی اپنا فیس دکھانا پڑ جاتا ہے، جیسے اسکن کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا آپ، تو پھر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کے چہرے پر کوئی میک اپ، کوئی بناؤ سنگار نہیں ہونا چاہیے، سادگی سے جانا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کا دم گھٹتا ہے پردے کے اندر، جیسے دمے کے پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ نہیں کر پاتے، تو پھر ان کے لیے یہی ہے حکم، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا، اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس قدر ممکن ہو ہلکا سا کوئی دوپٹہ اپنے چہرے پہ ڈال دیں، اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے سادہ رہنا ہے، بناؤ سنگھار کر کے مردوں کے سامنے نہیں جانا۔ اگلا سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پردہ کس عمر کے بچے سے کرنا ہے، کس عمر کے لڑکے سے کرنا ہے؟ تو دیکھیے 10-11 سال کے لڑکے سے پردہ کرنا پڑے گا، ویسے تو عموماً 12 سال ہے، لیکن آج کل جیسا کہ اگر بچے ایسے ہیں جو آپ کے پردوں کی باتوں سے واقف ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پردہ کر لیں۔ پھر اگلی بات، ایک یہ بھی سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر آپ کی آئیڈینٹی دکھانی پڑتی ہے، یعنی آپ کا شناختی کارڈ جو ہوتا ہے وہ دکھانا پڑتا ہے، اور اس پر آپ کی تصویر ہوتی ہے، یا کبھی تو فیس بھی کھول کر دکھانا پڑتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو دیکھیں جب آپ ایئرپورٹ پر جاتی ہیں تو وہاں یہ کمپلسری ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں اگر تو فیمیل سٹاف ہے تو آپ سائڈ پر جا کر اپنا فیس کھول سکتی ہیں، لیکن اگر صرف میل سٹاف ہے تو اب کیونکہ مجبوری ہے، ایک رول بن چکے ہیں، ہم اس کو فالو کرنا پڑے گا ہمیں، تو پھر اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اب مجبوری کی صورت میں آپ ایک سائڈ پر جا کر صرف ایک مرد کے سامنے اپنا پردہ کھولیں، یہ نہیں کہ اپنا پردہ کھول کر سارے زمانے کو دکھائیں، لیکن اس وقت بھی آپ کے فیس پر کسی قسم کی لپسٹک یا کوئی میک اپ نہیں ہونا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے وہ ایک بندہ بھی جس کے سامنے اپنا چہرہ کھول رہی ہے وہ اٹریکٹ ہو آپ کی طرف۔ اس کے علاوہ ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آواز کا پردہ کیا ہے، آواز کے بارے میں بتائیں۔ تو دیکھیں آواز کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم سے اس طرح بات نہ کریں کہ اس کے دل میں غلط فیلنگز آ جائیں۔ جب کسی غیر محرم سے بات کریں تو سختی سے کریں، لیکن یاد رکھیں سختی کا مطلب بدتمیزی ہرگز نہیں ہے، اپنی آواز کو سخت رکھیں،
آپ اپنی آواز کو گانے میں استعمال نہیں کر سکتی، اونچی آواز سے جہاں غیر محرم ہوں تلاوت نہیں کر سکتی، کسی غیر محرم سے نرمی سے بات نہیں کر سکتی، تو یہی آواز کا پردہ ہے۔ ویسے تو عام طور پر اگر آپ آپس میں بھی فیمیلز کے ساتھ بھی بات کر رہی ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھیں، اتنی اونچی آواز سے بات نہ کریں کہ آپ کی آواز غیر مردوں تک جائے۔ تو غیر مرد کے ساتھ بات کرنا ٹھیک ہے، بس بصورت مجبوری کی صورت میں اگر آپ کو بات کرنی پڑتی ہے تو آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، لیکن وہی بات کہ آپ کا لہجہ سخت ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی نرمی نہ ہو، کیونکہ اگر آپ نرمی پیدا کریں گی ہو سکتا ہے کہ یہ نرم لہجہ آپ کا ان کو آپ کی طرف اٹریکٹ کر دے، تو لہٰذا بس آواز کا پردہ اسی حد تک ہے۔ تو میرے ذہن میں تو یہی سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے۔ اگر آپ میں سے کسی اور کو کچھ اور سوال پوچھنا ہو تو مجھ سے اسی نمبر پر کانٹیکٹ کر کے سوال کر سکتا ہے۔ تو آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔